اللہ غریق رحمت کرے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، بڑی کام کی بات کہہ گئے. وہ کہتے تھے کہ قتال کیا ہے، قتال کافروں سے، کہ اگر تمہاری گاڑی کے پہیے میں کوئی پتھر آ جائے تو تم گاڑی وہیں رک جائے گی تھوڑی دیر کے لیے، تم اترو گے، پتھر کو ہٹاؤ گے، راستے سے گاڑی آگے بڑھا لو گے. کہہ رہے یہ دعوت اور تبلیغ ایسی ہے. اور قتال کی حیثیت کتنی ہے؟ ایک پتھر آ گیا گاڑی کے سامنے، اس کو ہٹائے گا، ڈرائیور اترتا ہے، پتھر راستے سے ہٹاتا ہے، گاڑی آگے بڑھا لیتا ہے بھائی، کیونکہ وہ گاڑی اس میں اٹکے گی، پھنسے گی، وہ چلے گی نہیں. صرف اسلام کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے قتال ہے. اور اگر آپ رکاوٹ بنے اور آپ نے کہا جی ہم بھی آپ کا سوار ہونا چاہتے ہیں، آ جاؤ، ہماری گاڑی تو بہت بڑی ہے، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، چلو آگے، کیا بات ہے اس میں؟ یا تو تم اس گاڑی میں سوار ہو جاؤ یا راستے سے ہٹ جاؤ. اس لیے یہ بات کہیں ثابت نہیں ہے کہ کسی کافر کو اسلام کے لیے قتل کیا جائے، یہ تلوار کی دھمکی بھی دی جائے، کہیں ثابت نہیں، کہیں ثابت نہیں، کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے اس کی کہ ایک تلوار اسلام کے لیے ہرگز نہیں ہے. اسلام تو بادشاہ مذہب ہے، جو جس مذہب پہ رہنا چاہے رہے آرام سے، اسلام کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. اور تلوار اسلام کے لیے نہیں ہے، تلوار تو رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے ہے. اور کہتا ہے نہیں جی میں تو اپنے مذہب پہ رہوں گا، تو آپ اسے قتل کر ہی نہیں سکتے کسی قیمت پر. لیکن ثابت کہ جی ہے تو اسلام جاؤ ورنہ تلوار ہے، بالکل بھی نہیں، غلط ہے کہنا. جب اسلام لے آؤ ورنہ تلوار ہے، یہ صحیح ثابت ہی نہیں ہے. ایک مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سوت لی، آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی آنکھ کھلی، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، آپ اکیلے تھے، صحابہ ادھر ادھر سب منتشر ہو گئے تھے، مشہور بھی آئے تھے. آپ قبلہ فرما رہے تھے ایک درخت کے نیچے، تلوار تو لٹکی ہوئی سے اٹھائی آپ کو قتل کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا، اس نے کہا کون بچائے گا آپ کو؟ اللہ بچائیں گے. تلوار اس کے ہاتھ سے گری، آپ نے اٹھائی. آپ نے تو یہ کہا اسلام لے آؤ ورنہ تلوار ہے، نہ آپ نے یہ کہا بھائی آپ نے میرا قتل کے ارادے کیا ہے میں آپ کو قتل کر دوں. کچھ نہیں. آپ نے اس سے بہت نرمی سے پوچھا کہ تمہیں اسلام کے مذہب میں رغبت ہے؟ لگا نہیں، میں جواب ہو اپنے دین پر، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. میں کہا جی آپ تو بڑے احسان کرنے والے ہیں، میں اس احسان کے بدلے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے دین میں رکاوٹ نہیں بنوں گا اور رکاوٹ بننے والوں کی مدد نہیں کروں گا. فرمایا جاؤ رہو اپنے دین پر، کیا بات ہے. جو قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. کافروں کے لیے تھی آیت، اس زمانے کا مسلمان سمجھتا ہے آیت ہمارے لیے ہے. اگر ایک سے دوسری مرتبہ نماز کو کہہ دو تو کہتا ہے جی دین میں زبردستی نہیں، آپ نے مجھے نماز کی دعوت دے دی، بس ہو گیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. حالانکہ یہ آیت مسلمان سے متعلق کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہے. اور اس کافروں سے متعلق آیت کو مسلمانوں نے کس سے جوڑ دیا؟ اپنے آپ سے جوڑ لیا. جب کہا بھائی نماز کو آ جاؤ، ایک دفعہ کہا، دوبارہ کہا میاں دیکھو قرآن میں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، آپ نے مجھے دعوت دے دی نماز کی، بس دے دی جائیے. کیا یہ آیت اس سے متعلق ہے؟ نہیں، بالکل بھی. یہ آیت قرآن کی آپ سے متعلق ہی نہیں ہے، یہ تو کافر سے متعلق ہے کہ کسی کافر کو دین میں اسلام پر کے لیے مجبور مت کرنا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ کفر اور اسلام ظاہر ہو چکا ہے. اب آپ کسی سے مت کہیے کہ اسلام لاؤ، کیا وہ تو ظاہر ہے، جس کا دل چاہے اسلام لائے، جس کا دل چاہے دین پر رہے، اس میں کیا بات ہے. تو کیا سمجھا مسلمان کہ جی لا اکراہ فی الدین، کوئی دین میں زبردستی نہیں ہے، آپ نے دعوت دے دی، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اگر کوئی دعوت دینے والے کو یہ کہہ دے کہ آپ اپنا فکر کریں تو اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا گناہ ہے. سمجھیں کیا کیا؟ تمام گناہوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی نماز کے لیے کہے اور آپ یہ کہتے اپنا فکر کریں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، عجیب اس آیت کے ذیل میں کہ جب کہا جاتا ہے لوگوں سے بھائی اللہ سے ڈرو، نماز پڑھ لو، تو وہ کہتا ہے آپ اپنا فکر کیجیے نا، آپ کو ہمارے کیا فکر ہے. اتنا کہہ دینا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے. عبداللہ مسعود کا قول ہی ہے
کہ اگر کوئی آدمی دعوت دینے والے کو یہ کہہ دے کہ آپ اپنا فکر کرو تو اللہ کے نزدیک تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے آپ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دعوت کا چھوڑنا بھی گناہ ہے اور کسی کی دعوت دینے کو رد کرنا بھی گناہ ہے. قرآن پڑھیے آپ. وَإِذَا قِيلَ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتِ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. کہ جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ تکبر میں آ کر آپ کی بات کا انکار کر دیتا ہے. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. سمجھے میری بات؟ تو لوگ کی عادت ہو گئی ہے کہ جب انہیں خیر کی طرف لایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی اپنا فکر کرو نا, آپ کو ہمارا کیا فکر ہو رہا ہے, آپ کو اپنا فکر کرو. اور حدیث میں ہے یہ, اور قرآن میں یہ ہے کہ تکبر کی علامت ہے کہ آدمی حق بات کے اس کا آمادہ کیا جائے وہ انکار کر دے. اس لیے فرمایا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تمام گناہوں میں اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کو نماز کی دعوت دیں اور وہ جواب میں کہہ دے کہ آپ اپنا فکر کریں. یہ اللہ کے یہاں تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے میرے دوست عزیزو یہ عزم کرو کہ ہمیں انشاءاللہ استقامت کے ساتھ اس کام کو اللہ کا امر سمجھ کر کرنا ہے. یہ کہتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پھرنا اللہ کا امر ہے, پھرنا اللہ کا امر ہے. ہم تو اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں. نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے اور پھر کر دعوت دینا اللہ کا حکم ہے. نماز کا چھوڑنا گناہ ہے کہ دعوت کا چھوڑنا گناہ ہے. سیدھی سیدھی بات. کتنی جگہ وعیدیں ہیں خروج میں تاخیر کرنے پر, سیرت میں اور قرآن میں حدیث میں, اور جہاں قتال کا ذکر بھی نہیں ہے, قتال کا ذکر بھی نہیں ہے. بلکہ یہ تو ملے گا کہ آپ کو قتال بھی ہونے والا نہیں ہے, تو ملے گا آپ کو حدیثوں میں کہ قتال کا کوئی موقع نہیں ہے, قتال کا موقع نہیں ہے اور نکلنے میں تاخیر کرنے پر عذاب کی دھمکی. تبوک میں قتال نہیں تھا, 3 آدمیوں کے تاخیر کرنے پر 50 دن بائیکاٹ ہوا ہے. 50 دن آپ پڑھیے پورا قصہ کعب بن مالک کا. قتال ہوا تبوک میں, نکلے کیوں نہیں؟ اس پر ناراضگی پہ نکلے کیوں نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں دین سیکھنے نکلنا ہے اور دین سیکھنے کا بہت ذرائع ہیں. ہم یہ سمجھ کرنا چاہتے ہیں کہ دعوت اللہ کا امر ہے, اس فریضے کے ادا کرنے کے لیے نکلنا ضروری ہے. آپ کے نکلے بغیر جتنے بھی اسباب و ذرائع ہیں وہ سب خارجی ہیں, ان سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. اگر آپ نے بیٹے سے کہہ دیں بھائی تو نماز پڑھ لے میری طرف سے, فریضہ ادا نہیں ہوگا. کیوں بات؟ اس لیے میرے دوست عزیزو اللہ کا حکم سمجھ کر کام کرو, اللہ کا حکم سمجھ کر کام کرو. خروج اس لیے کرو کہ اللہ کا امر ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں. اس لیے قدم اٹھاؤ اور اس کے لیے فیصلے کرو کہ ہمیں انشاءاللہ پورے دین کی دعوت پر آنا ہے, پورے دین پر آنا ہے. ہمیں تو جزوی دین پر بھی وہی نقصانات آئیں گے جب بے دینی پر آئیں گے. جزوی دین پر بھی وہی نقصان, وہی حالات آئیں گے جو حالات بے دینی پر آئیں گے. اس کے لیے پہلے علماء قدم اٹھائیں اور اپنے آپ کو سال کے لیے پیش کریں. جو علماء سال لگا چکے ہیں دوسرے سال کے لیے, اور اس کے علاوہ